السلام علیکم۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے ان کا ثواب ان مسلمانوں تک پہنچا دیں جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے پوچھنے لگا، یا علی، کیسے پتہ چلے کہ کوئی انسان شیطان ہے قابو میں آ چکا ہے، شیطان کا دوست بن چکا ہے، اور کون سا انسان شیطان کا دشمن؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، اگر اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہو تو رمضان میں انسانوں کو دیکھا کرو۔ تو وہ پوچھنے لگا، یا علی، رمضان میں انسانوں کو کیسے دیکھیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اللہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو بند کر دیتا ہے، قید کر دیتا ہے۔ جو انسان شیطان کے رستے پہ چل چل کے شیطان کی سوچ کو اپنی سوچ بنا لیتا ہے، وہ شیطان کے قید ہونے کے بعد بھی گناہوں کو نہیں چھوڑتا، جھوٹ، نفرت، حسد اور سریعان گناہ کرتے پھرتے ہیں۔ یاد رکھنا، رمضان کے مہینے میں جب بھی کسی انسان کو گناہ کرتے دیکھو تو سمجھ جانا یہ وہ انسان شیطان کا دوست بن گیا ہے اور اپنے لیے دوزخ کو چن چکا ہے، کیونکہ شیطان کے قید ہونے کے بعد بھی یہ انسان گناہ کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس انسان کے اندر اب شیطان احساس پیدا ہو چکا ہے۔ اور جو انسان رمضان کے مہینے میں متقی پرہیزگار بن جائے، اللہ کے قریب ہونے لگے، تو سمجھ جانا کہ رمضان سے پہلے شیطان اس پہ بھٹکانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے وجود میں شیطانی اساس ابھی تک شامل نہیں کر پایا۔ تبھی شیطان کے قید ہوتے ہی جس راہ کے مستقیم واپس آ چکا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، رمضان کا مہینہ ہر انسان کے لیے آئینہ ہے، دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کی پہچان ہے۔ وہ پوچھنے لگا، یا علی، اگر کسی انسان کا رمضان میں گناہ کرنے کے دل کرے تو وہ کیا کرے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو انسان رمضان میں گناہ کرنا چاہتا ہے تو وہ گناہ شیطان کے بھٹکانے سے نہیں بلکہ پورا سال بار بار شیطان کی بات مان کے اپنے آپ کو شیطان کا غلام بنانے کی پہچان ہے۔ یاد رکھنا، جو انسان شیطان کی غلامی سے آزاد ہونا چاہتا ہے تو وہ رمضان میں افطار کے وقت پانی پہ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اللہ سے مانگے کہ اے اللہ، مجھے شیطان کے غلامی کی عادت کر، صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ اللہ کے کرم سے وہ گناہ اسے دور ہو کے شیطان کی غلامی سے آزاد ہو کر صراط مستقیم پر آ جائے گا۔